چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدم، خلا اور روح، یہ اس ٹائٹل کی ہی شرح کریں تو کہ آدم ایک خلا ہے اور خلا کے اندر روح بستی ہے. آدم ایک خلا ہے اور اس کے اندر روح بستی ہے. یہ عنوان ہے ہمارے اس چیپٹر کا. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو خواہ وہ ہمارے سامنے موجود ہو یا نہ ہو، اس کو ہم کیسے محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں. اب یہ محسوس کرنا یا کسی چیز کا ہونا کیا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو جو خواہ وہ ہمارے سامنے ہو یا نہ ہو، اس کو ہم اپنے حواس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں. اب یہ محسوس کرنا کیا ہے؟ یہ دراصل اطلاع کا موصول ہونا ہے. ہر چیز یہاں سوائے اطلاع کے ہے ہی کچھ نہیں. ایک بچہ، آپ کی تو آج سائنس بھی مان رہی ہے کہ ایک نومولود جو ہے وہ اپنے جینز، یعنی اس کے کروموسومز میں جینز ہوتے ہیں اور جینز میں اس کی پوری نسلوں کی کوڈنگ ہوتی ہے، اطلاعات ہوتی ہیں، اور وہ پھر اس کے مطابق اپنے سارے ٹریٹس یعنی خاصیتیں جو وہ رکھتا ہے ان کا اظہار کرتا رہتا ہے. بھوک لگنا کیا ہے؟ ایک اطلاع ہے. کسی تقاضے کے آنے کی ذہن میں تقاضے کا ہونا کیا ہے؟ اطلاع ہے. پورا بندہ محسوس کر رہا ہے، جو کچھ وہ فیل کر رہا ہے سب اطلاع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ اطلاع کے لیے ہم اطلاع کو وصول کرنے کا جو نظام ہے اس کو حواس کہتے ہیں. حواس کا کام کرنے کی طرزیں جو ہیں وہ دو ہیں. حواس دو طرح سے کام کرتے ہیں. ایک طرز یہ ہے کہ ہم اشیاء کو ظاہری زندگی میں ظاہری انداز میں محسوس کرتے ہیں، یعنی خارجی طور پر فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور حواس کی جو دوسری طرز ہے، جو کہ اصل طرز ہے، وہ یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ظاہری، ان کی اصل تک رسائی حاصل کی جائے کہ یہ اصل میں ہیں کیا. اب اصل آپ کو پہلے بتا دی کہ اطلاعات جو ہیں یہ حواس کی، یعنی کہ کسی بھی چیز کی اصل ہے اطلاعات. اب ظاہری حواس سے کام لینے والا بندہ مظاہر کے وجود کو اولیت دے کر وجود کے باطن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ باطنی حواس سے آشنا بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حواس کو وہ وہاں پہ تلاش کرتا ہے جہاں حواس بنتے ہیں اور تشکیل پاتے ہیں. حواس کی اب ایک قسم وہ ہے جو تقسیم ہو کر کائنات بنتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جب وہ غیر منقسم رہتے ہیں. غیر منقسم. افلا اقسم بہذل بلد. اب یہ غیر منقسم حواس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مت تقسیم کرو حواس کو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کیے بیٹھے ہیں. اور آپ کہتے ہیں جی یہ باتیں کہاں سے بول رہے ہیں؟ بھئی یہ سب قرآن سے فرما رہے ہیں. حضور کلندر بابا اولیاء، پھر ان کی شرح جو ہے وہ حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں. غیر منقسم حواس کیا ہیں؟ یہ وہ حواس ہیں جو ابھی تقسیم ہو کر مظاہراتی خد و خال میں منتقل نہیں ہوتے. اور منقسم حواس یہ جو ہے یہ خود کو ازل سے لے کر ابد تک کا روپ دے دیتے ہیں، کائنات کی شکل و صورت میں پیش کرتے ہیں. یہ منقسم حواس میں شکل و صورت کا ہونا ضروری ہے. اگر سامنے کوئی شکل نہیں ہوگی، کوئی صورت نہیں ہوگی، تو منقسم حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے.
یہ منقسم حواس وہیں کام کرتے ہیں جہاں خد و خال اور شکل و صورت ہو. جہاں خد و خال اور شکل و صورت نہ ہو وہاں یہ ہمارے منقسم حواس کام نہیں کرتے. شاید اسی لیے ہم روح کا ادراک نہیں کر پا رہے، اور سارا جھگڑا یہی لگا رہتا ہے کہ کسی طرح ہم روح تک پہنچ جائیں. شکل و صورت کی بھی دو قسمیں، مطلب ہر چیز چونکہ جوڑا جوڑا بنی ہوئی ہے نا، تو اب اس کی دو طرز ہیں. ایک ہے مادی طرز اور دوسری ہے ماورائی طرز، یعنی کہ غیر مادی. ایک مادی، دوسری غیر مادی. اب مادی شکل و صورت سے روح کا سراغ ملنا اور روح تک رسائی حاصل ہونا یہ ممکن ہی نہیں. آج علم طب میں تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود انسان کا صحت کے متعلق مسائل سے نجات نہ پانا کیا بتا رہے ہیں کہ بھئی یہی وجہ ہے کیونکہ وہ اصل جسم کو اولیت دیے جا رہے ہیں. اصل جسم کو ساری اولیت دینا نہیں دے رہے، یعنی جسم کو سامنے مادی جسم کو ہی اولیت دیتے ہیں. جو اس جسم کو چیز سنبھالے ہوئے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. حالانکہ ساری گڑبڑ تو اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ وہ ہم اس کو پراپرلی سنبھالنے نہیں دے رہے. اگر انسان اس بات کو سمجھ کر، مان کر اس جسم کو بنانے اور اس کو چلانے والی ایجنسی یعنی روح سے واقف ہو جائے اور یہ مان لے کہ یہ جو اس جسم کو چلانے والی ایجنسی روح ہے اور وہی ہمارے مادی جسم کی درست کارکردگی کی ذمہ دار ہے، تو فکر کے درست سمت میں ہونے کی وجہ سے، یعنی فکر کا قبلہ درست ہونے کی وجہ سے مسائل کو حل کرنا ممکن ہو جائے گا. اب جسم سے روح کو سمجھنا ناممکن ہے، لیکن روح کو سمجھنے کے بعد جسم کا جاننا، جسم کو جاننا دشوار نہیں رہ سکتا. روح سے مادی شکل و صورت کی کنہا تک پہنچنا یقینی امر ہے. جب تک روح مادیت کو سنبھالے رہتی ہے مادیت قائم رہتی ہے. جب روح مادیت سے دستبردار ہو جاتی ہے تو مادیت فنا ہو جاتی ہے. یہ بات واضح کرنے کے بعد اب ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے. کائنات میں 3 زمانے متعارف ہیں، یعنی وقت کے ادراک کے گویا 3 انداز ہیں. ایک ہے زمانے حقیقی، ایک ہے زمانے غیر متواتر اور ایک ہے زمانے متواتر. اب یہ ہیں اصل میں، اور ہم کیا لیتے ہیں؟ ماضی، مستقبل اور حال. یہ ہم زمانوں کی 3 قسمیں یوں کرتے ہیں. کسی سے کروائیں وہ کہے گا کہ جی ماضی، مستقبل اور حال، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. لیکن نظریہ رنگ و نور بتا رہا ہے کہ نہیں، زمانے کی 3 حالتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں. ایک ہے زمانے حقیقی، ایک ہے زمانے غیر متواتر اور دوسرا ہے زمانے متواتر. اب کائنات جو بھی قدم اٹھاتی ہے وہ ایک لمحے کا پابند ہے، یعنی کہ وہ ایک لمحے میں بند ہے، لمحے کا پابند ہے. یہ پوری کائنات آپ کو ایک لمحے میں بند ملے گی. ایک لمحہ پھر تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو بات شروع انتصاب کی صورت میں کہی گئی ہے وہ دوبارہ بیان کی جا رہی ہے. یہ جو ایک لمحہ ہے، پھر دوسرا لمحہ، یہ تیسرا لمحہ، یہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے اصل لمحے کے اندر موجود رہیں یا اس سے ریلیٹڈ جڑے رہیں. اب کائنات میں چونکہ ٹھہراؤ نہیں ہے، جمود نہیں، کسی بھی وقت کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، ان کی حرکت مسلسل اور متحرک ہے. اب ایک لمحہ جو ہے یہی لمحات کے کا ظہور ہے یا سبب ہے یا وجہ ہے. ایک ہی لمحہ ہے اور وہی کائنات کے باقی تمام لمحوں کا
کے ظہور کی وجہ ہے۔ اب کائنات میں جب ایک سے دوسرا لمحہ بنا تو پہلا لمحہ متحرک ہے، تبھی تو اس نے دوسرے لمحے کو تحریک دی۔ دوسرا لمحہ کیسے ساکت ہو سکتا ہے؟ وہ تیسرے لمحے کو تحریک دے گا، اور یوں ایک نقطے سے دوسرے نقطے، دوسرے سے تیسرے نقطے میں کائنات تغیر پذیر ہے۔ یعنی وہ ایک نقطے میں تھی، پھر ایک نقطہ یعنی پوائنٹ اے، پوائنٹ بی، پوائنٹ سی، پوائنٹ ڈی، اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، یہ کنٹینیوس۔ تو یہ ایک بات پہلے جو ہو رہی ہے یہ اسپیس ٹائم کی ہے، اور اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسپیس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کائنات ہر لمحے تغیر پذیر ہے، وہ ہر نقطے پہ متغیر ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک لمحے میں اس کی ایک پوزیشن ہے تو دوسرے لمحے میں اس کی پوزیشن بدل گئی، تیسرے لمحے میں اس کی تیسری پوزیشن ہو گئی۔ اور یہ بات آپ اترتے چلے جائیں مادے کے اندر تو آپ مالیکیولز تک پہنچ گئے، تو ایٹمز تک پہنچ گئے، تو پھر ایٹمز کے سب پارٹیکل تک پہنچ گئے۔ ہر لمحے میں وہ چیزیں متحرک ہیں۔ ہر لمحہ اپنا ایک الگ وجود رکھتا ہے، ہر لمحہ اپنا ایک الگ وجود رکھتا ہے۔ ہر لمحے کے حوادث الگ ہیں اور جدا ہیں، چونکہ ہر لمحے کے حوادث کہتے ہیں جو کچھ اس میں ہو رہا ہے وہ جدا ہیں۔ اس لیے لمحات زمانے کی دراصل جداگانہ وحدتیں ہیں، اور ساتھ میں ہر وحدت کے درمیان فصل بھی ہے۔ ہر لمحہ ایک یونٹ، پھر دوسرا لمحہ دوسرا یونٹ، تو یہ دونوں یونٹ ایک دوسرے کے درمیان فاصلے بھی کریٹ کر رہے ہیں یا الگ کر دیتے ہیں ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے۔ اب جو بات بتانے لگا ہوں کہ ایک لمحے کی مکانیت سے کیا مراد ہے، یعنی یہ وحدتوں کو سمجھنے کے لیے ساری جو بات کہی گئی اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ایک لمحے کی مکانیت کے اندر جو اعمال اور افعال سرزد ہوتے ہیں، یا ایک سیکنڈ کی مکانیت کے اندر جو حوادث واقع ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ روشنی کی دنیا میں دیکھیں تو ایک لمحہ جو ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے وقوع پذیر ہو رہا ہے روشنی کی دنیا میں۔ مادی دنیا کی بات نہیں کر رہا، ذہن کو اٹھائیں ذرا سطح سے۔ جب آپ دیکھیں کہ اب آپ کسی ایک جگہ سے روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نقطے سے روشنی خارج ہوئی، وہ ایک سیکنڈ میں اس نے 3 لاکھ کلومیٹر دائیں طرف، یعنی 1,86,282 میل وہ دائیں کو گئی، اتنا ہی فاصلہ اس نے بائیں کیا، اتنا ہی فاصلہ اس نے آگے کیا، اتنا ہی پیچھے، اتنا ہی اوپر، اتنا ہی نیچے، تو ایک بہت بڑا کیا بنا؟ ببل بن گیا روشنی کا، جس کا بلکہ نصف قطر جو ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر۔ 3 لاکھ کلومیٹر نصف قطر کا ایک بڑا گلوب ایک سیکنڈ روشنی کا کی دنیا میں ہوا۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ یعنی یہ روشنی ایک نقطے کے چاروں طرف 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پھیلتی ہے۔ اب جس نقطے سے نکل کر روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کے نصف قطر میں پھیلی، وہ گلوب نما ساری سپیس کیا ہے؟ ایک سیکنڈ کی مکانیت ہے۔ کیا ہے؟ ایک سیکنڈ کی مکانیت ہے۔ آپ کے ذہن میں آ گیا ایک سیکنڈ کی مکانیت؟ یہ اگر روشنی کی دنیا میں اور نور کی دنیا میں یہ ایک لمحے کی مکانیت کتنی ہوگی جو کہ
روشنی سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، تو ظاہر ہے یہ گلوب لاکھوں گنا بڑا ہوگا۔ اب اس روشنی کی دنیا میں یہ جو 1 سیکنڈ کی مکانیت ہے، اب اس مکانیت میں جتنے حوادث واقع ہوئے یا ہو رہے ہیں، اندازہ کریں اتنی اسپیس میں کتنے کام ہیں جو ہو رہے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو وقوع پذیر ہو رہی ہیں، وہ سب ظاہر ہے کہ اسی 1 سیکنڈ کے اندر وقوع پذیر ہے۔ اس تمام مکانیت میں سرزد ہونے والے تمام افعال 1 سیکنڈ کے دائرے میں ہی شمار ہوں گے نا۔ اگر کسی طرح ان اعمال اور افعال کا شمار ممکن ہو سکے تبھی یہ معلوم ہو سکے گا کہ 1 سیکنڈ کتنا طویل ہے اور 1 سیکنڈ کی مکانیت کی وسعت کتنی ہے۔ اب اس بات کو تسلیم کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہے کہ 3 لاکھ کلومیٹر پہ محیط یہ 1 سیکنڈ کی مکانیت میں رونما ہونے والے کائناتی حوادث یا کائناتی افعال اور اعمال کو تحریر میں لانے کے لیے قرآن حکیم کے ارشاد کے مطابق روئے زمین کے تمام درختوں سے بننے والے قلم اور 7 سمندروں جتنی سیاہی بھی کم پڑ جائے۔ اب اتنے اعمال اور افعال کو لکھنے میں درکار وقت کا اندازہ کرنے کو کوئی کرینہ نہیں، یعنی اتنی سیاہی کتنے عرصے میں استعمال ہوگی، ذرا اس کا حساب لگا لیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے انسان کے پاس تو الفاظ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے جی ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک کا زمانہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی، آدم کے پتلے میں روح پھونکی۔ اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ آدم، خلا اور روح۔ تو یہ آدم کے پتلے میں اپنی روح، پتلا کیا ہوا؟ خلا ہوا۔ اسے علم اشیاء عطا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے علم الاسماء عطا کیا، یہاں پہ کیا بات بتائی گئی؟ علم اشیاء عطا کیا گیا۔ آدم کو خلا سے بنایا، اس خلا میں اپنی روح پھونکی۔ اب روح پھونکنے کے بعد آدم کو علم اشیاء عطا کیا، یعنی یہ 2 چیزیں عطا ہوئی، ایک روح الہی اور دوسری علم شیء۔ اب علم اشیاء حاصل ہونے کے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ یہ اشیاء ہیں کیا، ان کی حیثیت، ان کی ماہیت کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علم اشیاء خود کیا ہے۔ آدم جو ہے یہ بجنی مٹی ہے، اور بجنی مٹی خلا ہے۔ یعنی قرآن میں جو الفاظ کہے گئے ہیں ان کو حضور کلندر بابا اولیاء نے اس طرح سے بتایا واضح کر کے کہ ہمیں آج کے دور میں جو شعور حاصل ہو چکا ہے اس شعور میں بھی یہ بات بیٹھ جائے کہ خلا سے، مٹی سے کیا مراد ہے؟ خلا۔ اور پھر اس خلا کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد روح کو علم اشیاء عطا ہوا۔ علم الاشیاء عطا ہونے کے بعد آدم کو زندگی گزارنے اور تکوین کائنات سے متعلق جو علوم حاصل ہوئے، ان علوم کی مدد سے قوانین فطرت کو تلاش کرنا عالم فطرت ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ خلا سے نکل کر روح میں داخل ہو اور اس روح کی معرفت علم الاشیاء حاصل کرے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خلا سے نکل کر روح میں داخل ہو جائے، یعنی اپنے ہائر زون میں چلا جائے، اور پھر اس روح کی معرفت علم الاشیاء حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد غیب کا کھوج لگائے۔ اس میں ایک فارمولہ دیا گیا کہ روح الہی جمع علم اشیاء برابر عالم فطرت، اور یہ عالم فطرت جو ہے یہ زمان متواتر ہے، یعنی جو ٹائم لگاتار ایک کے بعد دوسرا لمحہ، دوسرے کے بعد تیسرا لمحہ، یہ ترتیب سے لمحات کا گزرنا، یہ سب عالم فطرت ہے، اسی کو زمان متواتر کہتے ہیں۔ بچہ اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ایک ترتیب سے گزارتے ہوئے
घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है, फिर वो बड़ा होके लड़कपन में दाखिल हो जाता है, लड़कपन से निकलता है जवानी में दाखिल हो जाता है। ये सारे का सारा बुढ़ापा और फिर आंखें बंद कर लेता है मौत तक का लम्हा, एक एक लम्हा चूंकि तरतीब से चल रहा है, इसको ज़माने मतवातर कहा है। अब रूह इलाही जमा रूह के अंदर इल्मुल अशिया, तकवीन कायनात, ये बराबर हो गया आदम के। यानी एक तरफ रूह इलाही और इल्मुल अशिया ज़माने आलम फितरत बन रहा है, और दूसरी तरफ रूह इलाही रूह के अंदर जो इल्म अशिया है, जब वो बतौर तकवीन कायनात इस्तेमाल होता है तो ये आदम है। यानी रूह जमा इल्म अशिया, ये आदम हो गया। ये आदम की पूरी साख बता दी कि आदम क्या है, रूह है और इल्मुल अशिया है। और हम ना रूह को जानना चाहते हैं, ना इल्म अशिया समझना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आदम का विरसा हासिल हो जाए। खालिक ने खिला में, इस खिला में क्या भरा? इस खिला में दो चीजें भरी, एक है तवानाई और दूसरी है सलाहियतें। ये जो आदम के अंदर खिला है, देखे ना हुजूर मुर्शिद करीम ने कोई बात छोड़ी नहीं, छोटी से छोटी और गहराई और गहराई। फिर अब वैसे हमने जुमला पढ़ा कि भी आदम में रूह फूंकी और उसको इल्मुल अस्मा अता किया, तो रूह फूंकी से क्या मुराद है भाई? उसमें तवानाई भरी और उसको सलाहियतें इस्तेमाल की, सलाहियतें दी ताकि उनको इस्तेमाल करें। फिर उन सलाहियतों को इस्तेमाल का इल्म अता किया। ये इल्मुल अशिया जो है, ये इन सलाहियतों को भी तो बताएगा ना, ये भी तो सलाहियतें भी तो अशियाई हुई ना। और ये इल्म और फिर इन सलाहियतों का इस्तेमाल करके वो अपनी तख्लीक के मकासद से आगाह होकर उसको पूरा करे। अपनी तख्लीक की ग़र्ज़ व ग़ायत और मकसद को जानने के लिए उसे खालिक के ज़हन को समझना लाजिम आता है। और असल में इसी को गैब का खोज लगाना कहा गया है। अब शऊरी दुनिया में रहते हुए गैब से आशना होना मुमकिन नहीं। शऊरी दुनिया यानी ज़माने मतवातर से निकलकर जब बंदा लाशऊरी दुनिया यानी ज़माने गैर मतवातर में दाखिल होता है, यानी आप ज़माने मतवातर की दुनिया छोड़ेंगे तब ज़माने गैर मतवातर में जाएंगे, फिर वहां से उठ के आप ज़माने हकीकी तक पहुंच सकते हैं। जब आप कहेंगे इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता, क्या होना है? जो चीजें जहां हैं वो तो हैं, वो मेरे कहने से या ना कहने से तो ये नहीं कि वो नहीं रहेंगी, कि जी चूंकि मैं नहीं देख सकता तो इसलिए वो है ही नहीं। जब इंसान गैब में यानी कि ज़माने गैर मतवातर में दाखिल हो जाता है, नॉन सीरियल टाइम में दाखिल हो जाता है, उस पर गैब मुंकशिफ होने लगता है, फरिश्तों की दुनिया उसके सामने आ जाती है। अब ये शऊर के मुकाबिल यानी दो एजेंसियां बन गई, एक गैब है तो दूसरी गैब से भी ऊपर की दुनिया जिसका नाम है गैबुल गैब। गैब जो है ये नूर मुरक्कब है और गैबुल गैब नूर मुफरद है। अब ये गैब और गैबुल गैब, इसको जरा समझ लें। इसको समझाने के लिए इंसानी ज़हन की 3 सतहें, हर सतह के 2-2 रुख हैं। अब इन 6 रुखों को हम मुरक्कब रोशनी, मुफरद रोशनी, मुतलक रोशनी, मुरक्कब नूर, मुफरद नूर और नूर मुतलक भी कह सकते हैं। ये हैं 6 लताइफ की असल हकीकत कि इंसानी ज़हन की 3 सतहें, फिर आगे हर सतह के 2-2 रुख हैं, और उन 6 रुखों को आप सबसे नीचे से शुरू करें तो मुरक्कब रोशनी, उसके ऊपर मुफरद रोशनी, उसके ऊपर मुतलक रोशनी, फिर उससे ऊपर का जोन
نورانی زون ہے تو اس میں نور مرکب زون، مرکب نور، مفرد نور اور نور مطلق جو ہے پھر وہ چھٹا درجہ ہے۔ اب مرکب روشنی یہ ہے ہماری شعوری دنیا، اور مفرد روشنی لاشعوری دنیا، یہ جنات کی دنیا ہے۔ مطلق روشنی یہ ملائکہ ارضی یعنی زمینی فرشتوں کی دنیا ہے۔ نور مرکب جو ہے یہ سماوات اور ملائکہ سماوی کی دنیا ہے، اور نور مفرد پھر ملائے اعلیٰ کی دنیا ہے۔ اس میں عرش، کرسی، بیت المعمور شامل ہیں، اور نور مطلق پھر یہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کے حجابات، اور انہی کو، ان ساروں کو یہ زمان حقیقی کہا ہے۔ روح جو ہے یہ نور کے اور انسانی ذہن روشنی کے لمحات میں سفر کرتا ہے۔ روح جو ہے یہ نور کے لمحات میں اور انسانی ذہن روشنی کے لمحات میں سفر کرتا ہے۔ انسان زمانے متواتر سے نکل کر زمانے غیر متواتر میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسانی ذہن یعنی شعوری دنیا، شعوری تجربات، واردات اور کیفیات، یہ 5 رخوں پر قائم ہے۔ پہلا رخ ہے وہمہ، دوسرا رخ ہے خیال، تیسرا رخ ہے تصور، چوتھا رخ ہے احساس، اور 5واں رخ ہے مشاہدہ۔ یعنی کسی چیز کو، ان چاروں کو استعمال کرنا، مشاہدہ، یہ انہوں نے 5واں رخ حضور مرشد کریم نے بتایا کہ یہ ہے 5واں رخ۔ اور یہ 5واں رخ مشاہدہ جو ہے یہ حواس کا دخل شروع ہو گیا نا، اس لیے 5 حواس۔ ان 5 رخوں کے مقابل عالم فطرت واقع ہے۔ عالم فطرت سے مراد اطلاعات کا وہ نظام ہے جو مخلوق کے ہر فرد کے لیے بطور ایک اطلاع مہیا کیا جاتا ہے۔ ہر فرد اس اطلاع کو اپنی اپنی حدود میں رہ کر قبول کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ کائنات میں حال اور مستقبل محض مفروضہ ہیں۔ ساری کائنات اصل میں ماضی کے سوا کچھ نہیں۔ حال اور مستقبل یہ محض طرز ادراک ہے۔ کائنات کے 3 زمانے ہیں۔ زمانے حقیقی، اسی کو لازمان بھی کہتے ہیں۔ زمانے غیر متواتر جسے نان سیریل ٹائم کہتے ہیں، اس میں لمحات ترتیب کے پابند نہیں۔ اور زمانے متواتر یا سیریل ٹائم، یا اسے کہیں گے جس میں حواس، یہ لمحات جو ہیں یہ سارے ایک ترتیب کے پابند ہیں۔ زمانے حقیقی کی سطح میں کوئی خد و خال نہیں ہوتے، محض ایک احساس ہے یا ادراک پایا جاتا ہے۔ یہ زمان کی کائناتی سطح ہے۔ پھر زمانے غیر متواتر میں نو، یہ نوئی سطح کا ہے۔ 9 کی سطح پہ زمانے غیر متواتر چلتا ہے۔ 9 اپنی 9 جیسی ہستی کے سے آکار، یہ نوئی سطح کا زمان ہے۔ اور زمانے متواتر زمان کی وہ سطح ہے جو تمام دنیا اور مخلوقات کو جو زمین پر آباد ہے ان کے افراد کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ گویا یہ زمان کی انفرادی سطح ہے۔ یعنی اس بات کو حضور مرشد کریم نے، ہم جس طرح سے وہ پڑھ رہے تھے ساری چیزوں کو ایک بالکل براڈر ویژن کے ساتھ، ایک بڑے وسیع تناظر میں بتایا کہ یہ جو باتیں ہیں اب ان کی اگلی جہت یہ بنتی ہے۔ یہ آپ کا چیپٹر ماشاءاللہ آج کا مکمل ہو گیا۔